السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر اعظم آج کویت کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ نے آج ابوظہبی میں قومی اہمیت کی یادگار وحدۃ الکرامہ اور شیخ زید جامع مسجد کا دورہ کیا۔ پاکستان اور یورپی یونین نے گلوبل گیٹ وے اور ہورائزن یورپ سمیت میگا منصوبوں کے تحت تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد نے کابل پر زور دیا ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث تمام گروپوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے KSE 100 انڈیکس میں 900 پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جو 60,000 کی حد عبور کر گیا۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی باعزت طریقے سے جاری ہے۔ نادرا نے خصوصی افراد کو ان کے گھروں پر شناختی کارڈ جاری کرنے کی سروس شروع کی ہے۔ سکھ یاتریوں نے پاکستان کے دورے میں گردواروں کی دیکھ بھال کی کوششوں پر پنجاب حکومت کی تعریف کی ہے۔ غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مودی حکومت نے کشمیریوں کی زیر ملکیت 4,000 سے زائد نجی املاک کی ضبطگی کے لیے فہرست تیار کی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے صحت کے تباہ حال نظام کی وجہ سے فلسطینیوں کی مزید شہادتوں کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ اور آج کراچی میں قومی T20 کپ میں لاڑکانہ نے کوئٹہ کو 15 رن سے اور لاہور نے اسلام آباد کو 5 رن سے ہرا دیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ آصفہ محفوظ۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج 2 روزہ دورے پر کویت پہنچیں گے۔ وہ کویت کے ولی عہد شیخ میشال الجابر الصباح اور وزیر اعظم شیخ احمد نواف الاحمد الصباح سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کے دوران افرادی قوت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات کی تلاش، تحفظ خوراک، توانائی اور دفاع کے شعبے میں مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے متحدہ عرب امارات کے مشاہیر کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ابوظہبی میں قومی اور ثقافتی یادگار وحدۃ الکرامہ کا دورہ کیا۔ ایوان صدر میں ان کا استقبال شہداء کے خاندانوں کے امور چیئرمین شیخ طیب بن محمد بن زید النہیان نے کیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر گارڈ آف آنر کا معائنہ بھی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے شہداء کی یادگار پر پھول رکھے۔ وزیر اعظم کو یادگار کے بارے میں آگاہ کیا گیا، جو متحدہ عرب امارات کے بہادر فوجیوں کی قربانیوں کی علامت ہے۔ دورے کے اختتام پر انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے اور متحدہ عرب امارات کے بہادر شہداء کی تعریف کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج ابوظہبی میں شیخ زید جامع مسجد گئے۔ وزیر اعظم نے دورے کے دوران آغاز میں شیخ زید بن سلطان ال نہیان کے مقبرے پر فاتحہ پڑھی اور متحدہ عرب امارات کے بانی کی بے مثال قیادت کو یاد کیا، جن کی بدولت دنیا کی مختلف اقوام کے درمیان رواداری اور پرامن بقائے باہمی کا جذبہ پروان چڑھا۔ انہوں نے پاکستانی عوام اور قیادت کے ساتھ شیخ زید کے قریبی تعلق کا ذکر کیا۔ وزیر اعظم کو اس دورے میں مسجد کے اس عظیم پیغام کے بارے میں بتایا گیا جس میں دوسری ثقافتوں کے لیے بقائے باہمی رواداری اور فراخ دلی کے جذبے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ انہیں مسجد کے اس عظیم کردار کے بارے میں بتایا گیا جس کا مقصد اسلامی ثقافت کی حقیقی روح کی ترجمانی کرنا اور دنیا بھر میں مختلف ثقافتوں کے درمیان رابطوں کو فروغ دینا ہے۔ شیخ زید جامع مسجد جدید اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے، جس میں 40,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ شیخ زید مسجد متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی اور دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی معاہدوں سے معیشت مستحکم ہوگی۔ متحدہ عرب امارات سے آج اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں سے اقتصادی تعاون کا نیا دور شروع ہوا ہے۔
محسن نقوی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ ملاقات بہت مفید رہی اور عرب امارات کے ساتھ تاریخی معاہدوں کے حوالے سے وزیر اعظم کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ UAE توانائی، بندرگاہوں کے منصوبوں، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، تحفظ خوراک، بینکنگ اور مالیاتی سروسز میں سرمایہ کاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے راہ ہموار کرے گی اور UAE کے ساتھ اقتصادی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پاکستان دبئی میں اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس COP28 میں اپنے موسمیاتی مزاحم منصوبے پیش کرے گا۔ یہ بات موسمیاتی تبدیلی کے سیکرٹری آصف حیدر شاہ نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر تمام اہم امور پر مذاکرات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریچارج پاکستان اور لیونگ انڈس سویلائزیشن اقدام کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ آصف حیدر شاہ نے کہا کہ عالمی برادری کو موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے کی ضرورت ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے آج برسلز میں بین الاقوامی شراکت داری کے لیے یورپی کمشنر جوٹا یورپلین سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعاون کے لیے جاری روابط کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے گلوبل گیٹ وے اور ہورائزن یورپ سمیت یورپی یونین کے اہم منصوبوں کے تحت تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخاب کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو تمام ممکنہ تعاون فراہم کرے گی۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان میں ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی، شکایت اور تنقید کا حق ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعتوں کو ملنے والی آزادی پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی حاصل ہے، جو شکایات کے اندراج کا حق رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کے متحدہ عرب امارات کے دورے سے متعلق مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے دورہ UAE کے حوالے سے عوام کو ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے آگاہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری سے احترام کا رشتہ ہے اور اسی لیے وہ ان کے بیانات پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔ پاکستان میں افغان سفارت خانے کے نمائندے کو آج دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ پاکستان نے اتوار کو افغان باشندے کا بنو میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملے میں ملوث ہونے پر شدید احتجاج کیا۔ حافظ گل بہادر گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغان نمائندے کو مکمل تحقیقات کرنے اور بنو حملے میں ملوث عناصر ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کا کہا گیا۔ ان پر تمام دہشت گرد تنظیموں اور ان کے ٹھکانوں کے خلاف فوری کارروائی پر زور دیا گیا۔ افغان نمائندے حافظ گل بہادر کی گرفتاری اور پاکستان کے حوالے کرنے اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال نہ کرنے کا بھی کہا گیا۔ افغان باشندوں سمیت دیگر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باعزت اور محفوظ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان باشندوں کی ان کے ملک واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں عارضی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں تمام بنیادی سہولتیں میسر ہیں۔ گزشتہ روز 1493 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے، جبکہ اب تک 2,56,000 سے زائد 68 غیر رجسٹرڈ افغان باشندے واپس افغانستان جا چکے ہیں۔ صدر عارف الوی نے شمالی وزیرستان اور پسری میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید سیکیورٹی اہلکاروں کے اہل خانہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے وطن عزیز کے لیے شہید ہونے والے اہلکاروں کی خدمات اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت اور شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان میں ذہنی صحت کے مسائل کے حل کے لیے قومی ذہنی صحت پالیسی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ذہنی صحت کے بارے میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے ذہنی صحت سے متعلقہ تمام پروگراموں پر مربوط سوچ اپنانے اور ملک کو درپیش ذہنی صحت کا چیلنج مؤثر طور پر حل کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ وزارت صحت نے قومی ذہنی صحت ایپ ہمراز پر تفصیلی بریفنگ دی، جس میں اجاگر کیا گیا کہ اپریل 2023 میں اس کے اجرا کے بعد سے 2,40,000 سے زائد کالیں موصول ہوئیں۔
صدر نے ہمراز کے اجراء کی تعریف کی جو ضرورت مند افراد کو ذہنی صحت کے حوالے سے معاونت اور مشاورتی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے ملک میں ذہنی صحت کے معاون نظام کو مستحکم بنانے کے ساتھ ہمراز ایپ کی افادیت مؤثر بنانے پر زور دیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پانی کے مناسب استعمال کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں عالمی آبی کانفرنس میں کراچی سے اپنے ویڈیو خطاب میں انہوں نے کہا کہ دن بدن بڑھتی ہوئی پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ نئے ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر کوششیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ری سائیکلنگ اور پانی کے استعمال میں احتیاط کے سلسلے میں عالمی تحقیق سے سیکھنا چاہیے۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے نگراں وزیر مدد علی سندھی نے کہا ہے کہ تعلیم ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل انقلاب سے سیکھنے کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے پڑھانے اور سکھانے میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا۔ خواتین کے گھر، زمین اور جائیداد میں حقوق اور پاکستان میں غریب طبقات کی قومی کانفرنس آج اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس خواتین کی حیثیت کے بارے میں قومی کمیشن کی چیئرپرسن نیلوفر بختیار اس موقع پر مہمان خصوصی تھیں۔ انہوں نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا جس کی آئین میں ضمانت دی گئی ہے۔ انہوں نے شراکت داروں اور پالیسی سازوں پر زور دیا کہ وہ ملک میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ آسٹریلیا کی فریڈ ہولوز فاؤنڈیشن پنجاب کے 3 پسماندہ اضلاع کو آنکھوں کی دیکھ بھال کے لیے جدید آلات کے لیے 30 لاکھ آسٹریلوی ڈالرز فراہم کرے گی۔ اس سلسلے میں آج لاہور میں فاؤنڈیشن اور پنجاب کے محکمہ صحت کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پنجاب کے نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ آنکھوں کے علاج معالجے کے لیے جدید آلات اور دوسری سہولیات بہاولپور، لودھرا اور وہاڑی کے اضلاع کو فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ان اضلاع کے ہسپتالوں میں 4 سالوں تک مفت سرجری کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ پنجاب کی صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 9.5 ارب روپے سے زائد مالیت کے 6 مختلف شعبوں کی ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دے دی ہے۔ ان اسکیموں کی منظوری چیئرمین منصوبہ بندی اور ترقی بورڈ افتخار علی ساہو کے زیر صدارت PDWP کے اجلاس میں دی گئی۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین شاہ نے بس ریپڈ ٹرانزٹ میں کمرشل پلازا کی تعمیر میں تاخیر پر نوٹس لے لیا ہے۔ تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سید ارشد حسین شاہ نے اس سلسلے میں متعلقہ محکموں کا اجلاس طلب کر لیا۔ انہوں نے ٹرانس پشاور اور دیگر اداروں کو مالی استحکام پر خصوصی توجہ دینے کی بھی ہدایات جاری کیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پروجیکٹ سائیکل میں نیب افسران کو شامل کیا جائے تاکہ ان منصوبوں کی شفافیت اور جلد تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ سید ارشد حسین شاہ نے متعلقہ اتھارٹی کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ اس سلسلے میں افسران کی تعیناتی کے لیے نیب حکام سے رابطہ کریں۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اعلیٰ میر علی مردان خان ڈومکی نے کہا ہے کہ صوبے کے عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج کوئٹہ میں شیخ بن زید میڈیکل کمپلیکس کے دورے کے موقع پر کہی۔ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا افتتاح بھی کیا۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے کہا ہے کہ دیامر بھاشا اور داسو ڈیم کی تکمیل سے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ انہوں نے یہ بات وابڈا کے چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دیامر بھاشا اور داسو ڈیم کے متاثرہ لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ضروری ہے۔ چیئرمین وابڈا نے اس موقع پر کہا کہ علاقے میں پانی کی فراہمی اور صفائی ستھرائی کی مہم جلد شروع کی جائے گی۔ نادرا نے خصوصی افراد کی سہولت کے لیے ایک ہیلپ لائن اور گھر پر شناختی کارڈ فراہم کرنے کی سروس کا آغاز کیا ہے۔ نادرا حکام کے مطابق ہیلپ لائن نمبر 1777 کے ذریعے گھر پر شناختی کارڈ کی فراہمی کے طریقے سمیت نادرا کی سہولیات کے بارے میں مکمل اطلاعات اور رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ آج ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے رحمانی خیل میں فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے کم از کم 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس نے فائرنگ میں ملوث مشتبہ افراد کی تلاش کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔
یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مودی کی زیر قیادت بھارت کی ہندوتوا حکومت نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کے لیے مزید 4000 سے زائد نجی املاک کی فہرست تیار کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نئی دہلی کے زیر کنٹرول تحقیقاتی اداروں SIA اور NIA نے کشمیریوں کی زرعی اراضی، اسکولوں، مکانات اور دفاتر پر مشتمل مخصوص املاک کی فہرست تیار کی ہے۔ قابض حکومت اگست 2019 میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی غیر قانونی طور پر منسوخی کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں جماعت اسلامی کے ارکان، حریت رہنماؤں، کارکنوں اور صحافیوں کی تقریباً 500 جائیدادیں ضبط کر چکی ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بنیادی سہولیات سے عاری بدنام زمانہ بھارتی جیلوں کی کال کوٹریوں میں نظر بند کشمیری سیاسی نظر بندوں کی حالت اظہار کا نوٹس لے۔ حریت ترجمہ نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے مسلسل گرفتاریوں کی مذمت کی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع کپواڑہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ قابض حکومت نے ضلع اسلام آباد کے علاقے کوکرانگ میں تفتیشی کیمپ کی تعمیر کے لیے شہریوں کی جائیدادیں مختص کرنے پر اعتراض کرنے پر ایک مسلمان افسر عبدالحفیظ شاہ کو معطل کر دیا ہے۔ امریکہ سے سکھ یاتریوں کے 14 رکنی وفد نے آج لاہور میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ادارے کے آپریشن کمانڈر نے ان کا استقبال کیا۔ وفد نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی مہمان نوازی کو سراہا۔ انہوں نے گردواروں کی مرمت اور دیکھ بھال کرنے پر پنجاب حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ نیو یارک میں مقیم خالصتان کے حامی ممتاز سکھ لیڈر گربت ونت سنگھ پنو نے انہیں امریکی سرزمین پر قتل کرنے کا منصوبہ بنانے پر بھارت کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے امریکی رسالے ٹائم سے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ بھارت کی یہ کوشش امریکی خود مختاری کے لیے ایک چیلنج ہے۔ گربت ونت سنگھ پنو نے کہا کہ وہ سکھ برادری کے حق خود ارادت کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سکھ برادری اس معاملے میں امریکی رد عمل کا جائزہ لے رہی ہے کہ کیا اسے انسانی حقوق کی قدر ہے یا بھارت جیسے ہر دھرم ملک کی۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان اینڈرین ویٹسن نے کہا کہ امریکی حکومت نے بھارتی حکومت کے ساتھ اعلیٰ ترین سطح پر یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ماحولیات کے بارے میں COP28 کانفرنس میں شریک ہونے والے لیڈروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے کہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت خطرناک حد تک پہنچے، اس میں اضافے کو روکے۔ انہوں نے نیو یارک میں اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 ڈگری تک محدود کرنے کے لیے حرکت میں آئے۔ COP28 کانفرنس پروگرام کے مطابق جمعرات سے دبئی میں ہوگی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی معاہدے کے بجائے مکمل جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں کو دی جانے والی امداد 17 لاکھ بے گھر افراد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے، جس کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ انسانی بحران سنگین صورت اختیار کر رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے صحت کے تباہ حال نظام کی وجہ سے فلسطینیوں کی مزید شہادتوں کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ایک بیان میں عالمی ادارہ صحت کی ترجمان مارگریٹ ہیرس نے شمالی غزہ میں الشفا اسپتال کے منہدم ہونے کو ایک المیہ قرار دیا اور اس کے طبی عملے کی اسرائیلی فورسز کی قید میں ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کراچی میں نیشنل T20 کپ 2023 کے ایک میچ میں لاڑکانہ نے کوئٹہ ریجن کو 15 رن سے ہرا دیا۔ کوئٹہ ریجن کی پوری ٹیم 126 رنز کے تعاقب میں 19.5 اوورز میں 110 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آج کے دوسرے میچ میں جو کراچی کے یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ کمپلیکس میں ہوا، لاہور ریجن بلوز نے اسلام آباد ریجن کو 5 رن سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے لاہور ریجن بلوز نے 7 وکٹوں کے نقصان پہ 154 رنز بنائے۔ اسلام آباد ریجن کی ٹیم ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 19.4 اوورز میں 149 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ تیسرے میچ میں کراچی ریجن وائٹس نے حیدرآباد ریجن کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ آج کرائسٹ چرچ میں کھیلے گئے 50 اوورز کے پریکٹس میچ میں پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ 11 کو شکست دے دی۔ میچ میں دونوں ٹیموں کو 15-15 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔
पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 13 विकेटों के नुकसान पर 238 रन बनाए। हदफ का ताक़ुब करते हुए न्यूजीलैंड 11 ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 13 विकेटों के नुकसान पर 181 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 18 रुकनी स्क्वाड जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट अगले माह की 14 तारीख को पर्थ में शुरू होगा। दूसरे टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा, जबकि 3 जनवरी से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच की मेज़बानी सिडनी करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर आज़म खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना ख़त्म कर दिया है। आज़म खान ने कराची में नेशनल T20 कप के एक मैच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ाब्ता अखलाक की शिक नंबर 2.4 की खिलाफ वर्जी की थी। स्कॉश के मारूफ खिलाड़ी तोरसम खान की आज 44वीं बरसी मनाई जा रही है। तोरसम खान स्कॉश के मशहूर खिलाड़ी रोशन खान के बेटे और स्कॉश के मशहूर खिलाड़ी जहांगीर खान के बड़े भाई थे। वो 27 सितंबर 1951 को पैदा हुए और 1967 में वो कौमी चैंपियन बने। ये तो थी खेलों की खबरें, और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। मजीद तफसील हमारी कराची की नुमाइंदा मलाहत सौलत से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता कई हफ्तों से जारी मजबूत रुझान रोज बरोज नई मंजिलों की जानिब गामजन है। इस सिलसिले में आज भी कारोबारी सरगर्मी के आगाज से ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त मजबूत रुझान देखने में आया, जिसके नतीजे में KSE 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। ये रुझान कारोबारी दिन के अख्ताम तक जारी रहा और KSE 100 इंडेक्स 900 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 60,730 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी ने न सिर्फ कारोबारी और सरमायाकार तबके का एतमाद बहाल किया है, बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए भी नए रास्ते खोल दिए हैं। इस हवाले से माहिरीन माशियात का कहना है कि निगरान हुकूमत और दीगर सरकारी इदारों की जानिब से मुआशी बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात के नताइज नजर आना शुरू हो गए हैं और तवक्को है कि ये इक़दामात मुल्क को मुआशी बेहतरी और एक बेहतर मुस्तकबिल की जानिब मजबूत बुनियाद फराहम करेंगे। मजमूई तिजारती हजम 779.671 मिलियन से ज़ायद हिस्से से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 657.580 मिलियन से ज़ायद हिस्से का लेन देन हुआ था। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 285 रुपये 14 पैसे और कीमत फ़रोख्त 285 रुपये 64 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 359 रुपये 60 पैसे और 360 रुपये 25 पैसे। यूरो 312 रुपये 12 पैसे और 312 रुपये 72 पैसे। और सऊदी रियाल कीमत खरीद 76 रुपये 1 पैसा और कीमत फ़रोख्त 76 रुपये 16 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,87,074 रुपये रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेर-ए-एहतमाम 16वें उलूमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जुमेरात से कराची में मुनक्किद होगी, जो आइंदा माह की 3 तारीख तक जारी रहेगी। ये ऐलान पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह ने कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ, सीनियर सहाफ़ी गाजी सलाहुद्दीन, मुसन्निफ नूरुल हुदा शाह, कुदसिया अकबर और आर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी एजाज फारूकी ने भी इजहार ख्याल किया। तवक्को है कि वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। 59% जापानियों ने पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क करार देकर वहां का दौरा करने की ख्वाहिश जाहिर की है। जापान में पाकिस्तान के सिफारत खाने के सर्वे के मुताबिक 20% जापानी पहले ही पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। इन आदाद और शुमार से पाकिस्तान की पुरकशिश सियाहती मकाम के तौर पर इस्तेदाद कार की अक्कासी होती है। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एप्लीकेशन की मेमोरी को बचाने और तस्वीर और वीडियोस की राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वीएनएस फ़ीचर मुतारिफ़ करवाया था। इस फ़ीचर के तहत भेजी गई तस्वीर या वीडियो चैट को खोलने के बाद स्क्रीन से गायब हो जाती है। पहले ये सहूलत सिर्फ मोबाइल ऐप के लिए दस्तयाब थी, लेकिन अब इस सहूलत से डेस्कटॉप वर्जन भी फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। मेटा की मिल्कियत व्हाट्सएप की अपडेट्स को ट्रैक करने वाली साइट वेबेटा इन्फो के मुताबिक इस फीचर को व्हाट्सएप के वेब वर्जन और डेस्कटॉप ऐप पर मुतारिफ़ कराया गया है। इस फीचर के ज़रिए सारिफीन ऐसे पैगामात भेज सकेंगे जो एक बार देखने के बाद खुद ब खुद गायब हो जाएंगे।
ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مصنوعی ذہانت سگریٹ نوشی نہ کرنے والوں میں پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرے کا اندازہ لگانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ شکاگو میں امریکی محققین نے کہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس CXR لنگ رسک پروگرام سینے کے ایکس رے کے معمول کی تصاویر کا جائزہ لیتا ہے، جس میں پھیپھڑوں کے کینسر سے منسلک نمونوں کی تلاش کی جاتی ہے۔ شکاگو میں ریڈیولوجیکل سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے سالانہ اجلاس میں پیش کیے جانے والے نتائج کے مطابق جن لوگوں کے سینے کے ایکس رے کو IA پروگرام نے نشان زدہ کیا، ان میں مزید تحقیق کے بعد پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ دوگنا پایا گیا۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کافی میں موجود اجزاء دماغ کے خلیوں کو نقصان پہنچانے سے بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ایل پاسو میں قائم یونیورسٹی آف ٹیکساس کے سائنسدانوں پر تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کیفیک ایسڈ پر مبنی کاربن کوانٹم ذرات دماغ کے خلیوں کو اعصابی بیماریوں سے سبب پہنچنے والے نقصان سے بچا سکتے ہیں اور ان کو بآسانی کافی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ مطلع صاف ہے، اور آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع اور آلود رہے گا، تاہم بدھ کے روز بعد از دوپہر خطہ پٹوار سمیت شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ پنجاب کے وسطی جنوبی علاقوں میں اور بالائی سندھ میں صبح کے اوقات میں سموگ اور دھند شائع رہنے کا بھی امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں کالام، کلات اور سکردو میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت میں اسلام آباد 9، مری 5، لاہور 12، کراچی 17، پشاور 8، کوئٹہ 3، مظفر آباد 8، گلگت 2، سکردو -1، سری نگر 4، جموں 11، لیہ -3، پلوامہ 4، اننت ناگ 3 اور شوپیاں میں کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نگراں وزیر اعظم آج کویت کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ نے آج ابوظہبی میں قومی اہمیت کی یادگار وحدۃ الکرامہ اور شیخ زید جامع مسجد کا دورہ کیا۔ پاکستان اور یورپی یونین نے گلوبل گیٹ وے اور ہورائزن یورپ سمیت میگا منصوبوں کے تحت تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد نے کابل پر زور دیا کہ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث تمام گروپوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے KSE 100 انڈیکس میں 900 پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جو 60,000 کی حد عبور کر گیا ہے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی باعزت طریقے سے جاری ہے۔ نادرا نے خصوصی افراد کو ان کے گھروں پر شناختی کارڈ جاری کرنے کی سروس شروع کی ہے۔ سکھ یاتریوں نے پاکستان کے دورے میں گردواروں کی دیکھ بھال کی کوششوں پر پنجاب حکومت کی تعریف کی ہے۔ اور آج کراچی میں قومی T20 کپ میں لاڑکانہ نے کوئٹہ کو 15 رن سے اور لاہور نے اسلام آباد کو 5 رن سے ہرا دیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، وائزر شعبہ اردو قیصر قریشی، مدیر ہوم ڈیسک منور حسین چنڈ، فورن ڈیسک فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر وسیم احمد، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ محفوظ عامر ہاشمی اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔